sisters in Islam, Assalamu alaikum. دوستو آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی بدترین جیل FMC کارزویل میں ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 46 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے کیا ایسا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے پورا امریکہ خوف زدہ ہو گیا تھا؟ آج عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی؟ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا دوستو، اور دیکھنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر والوں کی بات کریں تو وہ ایک بہت ہی سادی سی شریف سی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ ان کے والد کا اسلامک تعلیم کی طرف بہت دھیان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اسلامک تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ دوستو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت ہی عقل مند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکن یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ دوستو اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ جی ہاں دوستو، وہاں سے انہوں نے بیولوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوشش شروع کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ Which is the truth? Yes, the time has come. The time is now for us to get together and come up with solutions for these problems. کس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھا کرتی تھی۔ ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے جائیں گے۔ دوستو 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ دوستو ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان کو ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے۔ ان کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے، اور جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل جھوٹ تھے۔ دوستو کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے ڈاکٹر عافیہ
سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آ گئی۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن رستے میں ہی کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹیکشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر جایا گیا جن کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کہا گیا۔ وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جب دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دکھنے میں بہت کمزور لگ رہی ہوگی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو، تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستان قوم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 46 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کارزویل جیل میں ہیں، جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کمرے میں ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل کے درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی سب کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ دوستو۔